اور دیکھیں نا یہ اینٹی ہیرو والی جو فلم ہے نا, جہاں پہ کائنڈ آف یہ جو ایک ایسی فلم بناتے ہیں جہاں پہ وہ جو ہیرو ہے وہ کائنڈ آف ایک بلر سا ہوتا ہے, وہ نہ بلیک ہے نہ وائٹ ہے, وہ کوئی بیچ کی مخلوق ہوتی ہے. اس میں آپ کیا کرتے ہیں, آپ بہت سارے بیڈ بیہیویئر کو آپ ایکچولی انڈورس کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز آپ نے ان سارے بیہیویئرس کو ہیرو کے ساتھ اٹیچ کیا. اب اس کے اوپر پوری سائیکولوجیکل اسٹڈی کی جا سکتی ہے کہ دی امپیکٹ, اور اس پہ ہیں ریسرچ پیپرز ہیں, پراپر ریسرچ پیپرز پڑھے ہوئے ہیں آن دی امپیکٹ آف موویز آن سوشل بیہیویئر, دی امپیکٹ آف موویز آن پیپلز پرسیپشنز. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی فلم بنتی ہے تو وہ ہوا میں ہوتی ہے اور بس آرٹ ہوتی ہے اور انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, نو بڈی ٹیکس اٹ سیریسلی. نو, people are actually brainwashed as a result of hidden messages they are perceiving. even اگر کوئی یہ بھی آرگیو کرتا ہے نا کہ اس طرح کا میں نے کوئی دیکھا ہے کہ کوئی گلوریفائی نہیں کیا, یہ تو ریالٹی دکھائی ہے, تو کم از کم جیسے آپ نے شروع میں تھوڑی سی اسٹوریز کی ایکسپلین کی تھی, آپ نے یہ تو کیا نا کہ آپ نے ایک شادی شدہ بندے کو اس کے ساتھ پیار محبت میں دکھایا, اور پھر ایٹ دی اینڈ وہ بھی اس کو پورا اس کا محبت نہیں دے سکا جو ٹرانسجینڈر ہے. ایٹ دی اینڈ آپ نے اس کو مظلوم بنا کے دکھا کے چھوڑ دیا, یعنی وہ وکٹم ہے جو بندہ ایک ٹرانسجینڈر میں اپنی محبت ڈھونڈ رہا تھا اور وہ بھی نہیں اس کو مل سکا. تو آپ نے ایک کنفیوزڈ وے میں ایک غلط ویلیو کے ساتھ کم از کم چھوڑ دیا لوگوں کو کنفیوز ہونا ہے. اگر آپ نے اس کو بہت, آپ کہتے ہیں جی بہت ہم نے گلوریفائی نہیں کیا, ریالٹی دکھائی ہے, پھر بھی آپ نے اس طرح کر کے چھوڑ دیا. آپ نے کوئی پازیٹیو میسج ایٹ دی اینڈ, یعنی کہ ختم اس کا پرابلم کا حل کیا ہے, اگر یہ پرابلم آپ صحیح طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرتے, وہ نہیں کیا آپ نے. اور یہ اس چیز کو نا یہ تسلیم بھی کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. جاوید اقبال ایک مووی آئی تھی جس کو انہوں نے بین کیا تھا, اس میں ہمارے معاشرے کی ایک غلط چیز, ایک غلط واقعہ دکھایا گیا تھا. وہ بندہ جو 100 بچوں کو قتل کرتا ہے, ان سے زیادتی کے بعد اور ڈرم میں ڈال دیتا ہے, تو اس کو بین کیوں کیا؟ بیکاز دیز پیپل دے ریئلائز کہ ہماری سوسائٹی کے لیے کبھی کبھی کچھ چیزیں دکھانا کتنا ڈیٹریمنٹل ہو سکتا ہے. ایون اگر ان کو نیگیٹیولی بھی دکھایا جائے تو اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے سوسائٹی میں. اچھا, جو میں جس پوائنٹ کی طرف آنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں سوسائٹی میں جو ہارمز ہیں نا, اگر آپ نے ان کو کاؤنٹر کرنا ہے تو ان کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ جی آپ کی فلم صرف فلم نہیں ہے, آپ اس سے کوئی پازیٹیو چینج لانا چاہ رہے ہیں سوسائٹی کے اندر, تو آپ اسی کا فلپ سائڈ دکھا کے, یعنی اس کو آپ اچھا بھی دکھا سکتے ہیں کہ آپ بجائے ایک ڈس فنکشنل ڈسٹرائڈ فیملی کے ایک ایسی فیملی کی اسٹوری دکھا سکتے ہیں جو کہ فنکشنل ہے. کیونکہ وہ آپ ایک بتا رہے ہو کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہاں پہ چیلنجز تھے, انہوں نے ان کو اوور کم کیا اور ساتھ پیار محبت سے رہے. کیونکہ دیکھیں ایک زمانہ تھا, سب کو آئیڈیا ہے, جب ہمارا جو فار ایگزامپل پی ٹی وی صرف تھا, یا اس زمانے کے وہ بانو قدسیہ کے ڈرامے تھے, یا اشفاق احمد صاحب کے تھے, تو ان کے اندر ابھی بھی ایک ہولسم فیکٹر لوگوں کو ملتا ہے. ابھی بھی لوگ اس کے بارے میں ریمینس کرتے ہیں, ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ کانٹینٹ بہتر تھا. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایک ایسے ویلیوز کو پروموٹ کر رہے تھے جو کہ معاشرے میں ہونے چاہیے. کیا اس زمانے میں برائیاں نہیں تھیں؟ برائیاں تھیں, لیکن وہ جو کانٹینٹ ٹی وی تک پہنچتا ہے نا, وہ تھا کہ اس کے اندر ایک رسپانسبلٹی کا ایسپیکٹ تھا کہ ہر رائٹر جو ہے, ڈائریکٹر جو ہے, اس کو پتا تھا کہ میں بھی تو کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں, میں نے بھی تو اللہ کے آگے جواب دینا ہے نا, تو میں کوئی ایسا کانٹینٹ لے کے آؤں جس کو دیکھ کے لوگوں کا بیہیویئر ٹھیک ہو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں منع فرمایا اس چیز سے کہ گناہوں کی پبلسٹی کرنے سے, گناہوں کو براڈ کاسٹ کرنے سے. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ایک تو یہ کہ چلے اپنے, یعنی جو بندہ اپنے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے اللہ بھی اس پہ پردے ڈالتا ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ اپنے گناہ کو ایڈورٹائز کرتے ہیں نا, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے یار یہ بندہ بھی گناہ کر رہا ہے, یہ بھی گناہ کر رہا ہے, وہ بھی کر رہا ہے, تو یار میں نے اگر کر دیا تو کیا ہو جائے گا. آپ نا گناہ کو بلٹل کر رہے ہو, اس کو جو یعنی ایسکلیشن کا لیول جو ہائی تھا نا, اب وہ لو ہو گیا. دیکھیں اگر میں فار ایگزامپل یہ اس طرح کی فلمیں جو ہیں, آپ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر چلیں وہ انٹرسیکس والا معاملہ ختم کر دیں, میں تو صرف وہ ملٹیپل ریلیشن شپس کی بات کروں کہ جہاں پہ بھائی کی بیوی جو ہے وہ یعنی جو ہے نا مطلب ایک بندے کی بیوی اس کے بھائی کے ساتھ اس کا ریلیشن چل رہا ہے, ایک جو ہے وہ باہر گھر سے جا رہا ہے, ایک جو ہے ابا جان کا بھی, یعنی اگر اس طرح کی فلمیں ہم عام کر دیں, یعنی امیجن اف ایوری سیکنڈ مووی دیٹ یو آر واچنگ آن ٹی وی اور دیٹ یو آر واچنگ آن نیٹ فلکس اور یو آر واچنگ اینی ویئر, وہ یہی ٹاپک ہو. مجھے بتائیں اس سے کیا معاشرے کے اندر آپ نے ایتھیکل مورل ویلیوز ریز کی ہیں, یا کیا آپ نے معاشرے کو اور کرپٹ کر دیا؟ کیونکہ آپ نے اتنا نارملائز کر دیا کہ یار ہر گھر میں یہ ہو رہا ہے, تو آپ کے اندر سے نا وہ جو جھجک ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے کہ یار یہ بھی کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے, تو میں کر دیا تو کیا ہوگا. میں نے اگر اپنی بیوی کو چھوڑ کے باہر کہیں پہ بھی جا کے ریلیشن شپ کیا تو اس میں کیا بات ہے یار, میں تو بڑے ورس کیس دیکھے ہیں اس پہ. تو آپ نے کیا کیا, جو سوسائٹی کا 1% یا 0.1% چیز ہے اس کو آپ مین اسٹریم لا کے کیا کر رہے ہیں, آپ گناہ کو نا ڈی ایسکلیٹ کر رہے ہیں. آپ کو اس کی جو چیز ہے نا, اب دیکھیں ہمارے یہاں کبھی کبھار نا اس طرح کے واقعات سنتے ہوئے نا آپ کو, یعنی میں پچھلے وقتوں کی بات کر رہا ہوں, آج سے 15 سال پہلے 20 سال پہلے, آپ کو ایسا کوئی واقعہ پتہ چلتا تھا نا, آپ شوک ہو جاتے کیا
کیا ہوا ہے, اچھا فیملی میں یہ ہو گیا, او مائی گاڈ انا للہ. ابھی کیا ہو رہا ہے, ورسٹ کیس سینیریو بجانا آپ کو, اچھا چلو کوئی نہیں یار, اس طرح کی تو فلم میں نے کل دیکھی تھی. تو اب نا یہ اتنا نارملائز ہو گیا, بیکاز ناؤ واٹ دے ہیو ڈن از, یہ والا فلسفہ سمجھ لیں, یہ والا یعنی جو سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے وہ سمجھ لیں کہ جب آپ گناہوں کو اتنا مین اسٹریم کرتے ہیں نا, تو پھر جب ہمارے بھی ارد گرد ایسے واقعات ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں, دس از ویری نارمل. ڈیسینسٹائزیشن ہے یہ, بہت یعنی چیزوں کو نارملائز کرنا. تو آپ یہ جو فلم ہے, میں تو سمجھتا ہوں اسٹیٹ لیول پہ پالیسی ہونی چاہیے کہ ہمارے یہاں پہ کوئی گاربیج کانٹینٹ نہیں آئے گا. اب آپ چائنا کی مثال لیں, چائنا نے, حالانکہ وہ کون سے مسلمان ہیں, ان کی فلمیں آپ دیکھیں تو بہت حد تک شریعہ کمپلائنٹ ہوتی ہیں. یعنی میں پہلے کی بات کروں, مجھے ریسنٹ کا نہیں پتا, بٹ ایک ٹائم تک تو ان کی فلمیں, جو ان کی مارشل آرٹس فلم بھی تھیں, بڑی مہذب قسم کی ہوتی تھیں. نہ کوئی اس میں فزیکلی انٹیمیٹ ہوتے ہوئے دکھاتے تھے, نہ کوئی اور, ایون میل فیمیل میں بھی انٹیمیسی نہیں دکھاتے تھے, اور بس اس میں ٹو دا پوائنٹ ہوگا, مارشل آرٹس کی فلم ہے, یہ ہے وہ ہے, بالکل وہ اس طرح سے. تو ان کو بھی پتا تھا اچھا ڈسرسپیکٹفل الفاظ, کلمات, یہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہوں گی. تو کیا ضرورت پڑی تھی ان کو یہ کرنے کی, بیکاز دے وانٹڈ ٹو کریٹ اے معاشرہ. وہ ایک معاشرہ کریٹ کرنا چاہ رہے تھے جو کہ کیا ان کے معاشرے میں گند نہیں ہوتا, گند وہاں پہ بھی ہوتا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک رسپیکٹفل چیز کریٹ کرنی ہے, بیکاز ہمارے چھوٹے بچوں سے لے کے ٹین ایجر سے لے کے اڈلٹس تک سارے یہ دیکھ رہے ہیں. تو جتنی وہ تھیمز آپ اس میں پش کرتے جائیں گے, اور جس طرح کے آپ ہیروز دیں گے, ہر بندہ کسی نہ کسی ٹائپ کے ہیرو کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا کہ مرڈر کو ہم بہت بڑی چیز سمجھا کرتے تھے, بالکل اپنے بچپن سے اگر آپ سٹارٹ کریں, ایسا ہی ہے. اس کے بعد موویز آ رہی ہیں اور مرڈر اتنا مطلب نارملائز ہو گیا کہ آج کل اگر ہم نیوز سنتے ہیں نا کہ فلانا بندہ قتل ہو گیا ہے, ہمیں کوئی بہت زیادہ اس طرح فیل نہیں ہوتا جس طرح سے پہلے ہوا کرتا تھا. بالکل. ایون ہماری جو بلڈ دیکھنے کی بھی جو ایک ہے نا ٹینڈنسی, وہ بھی بہت زیادہ ریلیکس ہوئی ہے. مطلب ٹالرنس اتنی ڈیولپ ہو چکی ہے کہ وی ڈونٹ فیل دیٹ مچ. آپ کو پتہ ہے, مجھے یاد ہے میں جب آئی تھنک کلاس 7th میں تھا یا 6th میں تھا, تو میں ایک مووی لے کے آیا جو کہ ایک مارشل آرٹس کی فلم تھی, اور اٹ ہیڈ سم بلڈ اینڈ گور ان اٹ. ٹھیک ہے, مورٹل کمبیٹ نہیں لاتے, نہیں, میں وہ فلم واپس کرایا تھا. اس میں نا بیسکلی مووی میں ایک سین تھا جہاں پہ ون آف دا فائٹر جو ہے نا وہ دوسرے کی آنکھ نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے, ناؤ بینگ ان کلاس 6 آئی تھنک when I saw it, and the thing is کہ وہ جو مووی جو بندہ دے رہا تھا وہ اس کو بھی آئیڈیا نہیں ہوا کہ کیا پکڑا رہا ہے. تو وہ میں واپس کرایا کہ بھائی یہ می اینڈ مائی فیملی کین ناٹ واچ اٹ. مطلب میرے گھر میں اور بھی ہیں, میرے علاوہ بہن بھائی ہیں, ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے, ایون مائی پیرنٹس اسٹاپڈ می ایٹ دیٹ مورٹل کمبیٹ میں جو لاسٹ میں فنش ہم والا ہوتا تھا نا, ہاں کہ بس یہاں یہ بڑا غلط ہے, یہ ہونا چاہیے, فنشر ہی ہونا چاہیے. اچھا دیکھیں, تو اب اچھا وہ دیٹ واز دین. ابھی تو جو سچویشن ہے وہ یہ کہ ہمارے اتنے ڈیسینسٹائز ہو گئے ہیں کہ بندہ کٹ کے ٹکڑے ہو کے اس کو کھا بھی جائے نا, تو ہم کہتے ہیں some people actually enjoy it. So this is what it is. So I think کیس جو ہمارا ان پوائنٹ ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ اس وقت جو جوائے لینڈ مووی آئی ہے اس کے اوپر جو اعتراضات ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں بڑے ویلڈ کرٹیسزمز ہیں, اور اگر آپ نے واقعی میں معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو اس کے لیے آپ یو نیڈ ٹو ہیو بیٹر کانٹیکٹ.